پریز لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سوائیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 10ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا، تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑے اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے۔ آئیں عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ آج صبح ہم نے کلام مقدس میں سے سنا ہے، میں اور آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور و خوض کریں۔ حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا نے حنانیہ اور سفیرہ کو اس لیے مارا کہ اس کی بادشاہی میں تمام قسم کے دھوکے اور بے ایمانی کے لیے اس کی گہری قسم کی نفرت کا اظہار ہو۔ انتہائی توہین امیز گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب ایک فرد مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کی یا اس کی خاطر جو وہ کام کر رہی ہوتی ہے ایک غلط تصویر پیش کرتا یا کرتی ہے، تو اس قسم کے دھوکے اور ریاکاری میں دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو عزت و وقار دینے کے لیے مسیح خداوند کی شخصی قربانی کو استعمال کرنا شامل ہے۔ ایسا گناہ ایک فرد کو اس مقصد کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جس کے لیے مسیح خداوند نے دکھ اٹھایا اور مر گیا۔ افسیوں اس کا 1 باب اس کی 4 آیت، عبرانیوں 13 باب اس کی 12ویں آیت، یہ خداوند کے پاک اور بڑے خوف کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 11، اور یہ روح القدس کی بے عزتی بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 3، ایسا گناہ خدا کی عدالت لے کر آتا ہے، اور جب ہم ایسے گناہ کریں گے تو ہم خدا کی عدالت کو آواز دیتے ہیں کہ وہ جب عدالت آتی ہے تو ہمارے ہر قسم کے فراڈ جو ہے، ہمارے ہر قسم کے گناہ جو ہے، وہ ہمیں موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حنانیہ اور سفیرہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ انہوں نے جو پرومس کیا، اس میں سے جب وہ پرومس انہوں نے توڑ دیا، اس گناہ میں شامل ہو گئے۔ اپنی ذات کو عزت دینے کی خاطر انہوں نے خداوند کو بے عزت کیا، خدا کی بے عزتی کی، اور جس کا نتیجہ ان کی موت نکلا۔ سوائے
عزیز بہن بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا جلالی کام ہو، تاکہ میں اور آپ روز بروز خدا کے جلال میں، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ جب ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں تو یقین جان خدا ہماری زندگیوں میں جلالی کام کرتا ہے، اور ہم روز بروز اس کے جلال میں، اس کی قدرت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اور آج صبح مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آپ پر رحم کرے۔ اے خداوند، آج میں خاص طور پر جتنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تیرے کلام کو سنتے ہیں، اے خداوند ان سب کے لیے، ان سب کے گھرانوں کے لیے میں تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سب پر کرم کر، رحم کر، اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے، اے خداوند یوٹیوب کے ذریعے سے تیرے کلام کی منادی کو سن رہے ہیں، میں ان گھرانوں کی بحالی اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما، ایک ایک پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، میں التجا کرتا ہوں تیرے پیاروں کے لیے، ان پر رحم کر جو خدا تیرے سامنے جھکے ہوئے تیرے آگے اپنی التجائیں پیش کرتے، ان پر تو اپنا بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ تو اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ اے قدوس خداوند، تو ایک ایک زندگی کو بڑی برکت دے، ہم گڑھتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا، تیرا رحم، تیرا فضل ایک ایک زندگی پر ٹھہر جائے۔ قادر مطلق خداوند، تو رحم کر اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ اے خداوند خدا، اپنے آسمان کو کھول، اور جتنے اس چینل کے ذریعے سے تیرے کلام کو سنتے ہیں، میں ان پر، ان کے گھرانوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اپنا کرم کر، اپنا رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گڑھتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خدا قدوس، ہم اس زمین پر بہت کم سفر کے لیے آئے ہیں، ہمارا سفر جیسے ہی پورا ہو ہم تیرے پاس آنے کے قابل ہو سکیں۔ ہمیں جو کمی کمزوری ہے خدا قدوس اسے دور کر، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا، جھوٹ سے بچا، فریب سے بچا، دھوکہ دینے سے بچا۔ اے خدا تو رحم کر اور بڑی برکت دے، ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ خدا قدوس، جو غم زدہ ہیں انہیں تسلی دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے اور ان کی اولاد ان کے کہنے پہ نہیں، ان کو درست کر، تاکہ ہر گھرانے میں خوشحالی آئے، پریشانیاں جائیں، حالات بدلے، مسیحیت اپنے آپ کو مسیحیت بنا سکے۔ مسیحیوں میں جتنی کمیاں ہیں وہ قدوس خدا تیرے نام سے جلتی جائے۔ ہر طرح کی خودی کو، ہر قسم کے گناہ کو رموو کر، اور ہمیں اپنے قابل بننے کی توفیق عنایت فرما۔ تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے۔ تیرا شکر، ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان زمین پر، ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں ازمائش میں نہ ڈال، بلکہ برائی سے بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، عالمگیر کلیسیا پر، یروشلم پر، قوم بنی اسرائیل پر، ملک پاکستان پر، یہ برکت آپ سے لے اب تک ہوتی رہے، آمین۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی عزیز بہن بھائی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔